اب پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس مائک سے جو میری بائیں طرف ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہ پیدائش میں جب یہ سیلاب کے متعلق بیان کرتی ہے، نوح کے سیلاب کے متعلق، اس میں کہا گیا ہے کہ پانی نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا ہے، تمام تر مخلوقات کو، پہاڑوں کو اور ہر چیز کو، اور کہا گیا ہے کہ اس نے ڈھانپ لیا ہے کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کو، اور جو کہ تھی 15 کیوبک تک، اور جو کہ عربی میں 15 فٹ بنتی ہے، یعنی کہ قدم۔ تو ہم سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کی بلندی 15 فٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو پھر پیدائش میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ پانی نے ہر ایک چیز کو ڈھانپ دیا، ہر پہاڑ کو، روئے زمین پر بلند ترین پہاڑ کو، جبکہ وہ خود 15 فٹ تھا؟ آپ کے سوال کا شکریہ۔ میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا تھا۔ اگر بلند ترین پہاڑ 3000 میٹر ہے تو پانی اس سے بھی 15 میٹر یا 15 فٹ بلند ہو گیا تھا۔ تاہم بھائی، ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلتی سوال کی اجازت نہیں دیتے۔ سوال کرنے والا اپنا سوال پیش کرے اور بس، اور پھر مقرر جسے چاہے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ شکریہ۔ اور میں اسے یوں دیکھتا ہوں، قرآن میں میرا خیال ہے یہ صحیح سمجھا جائے گا، جیسا کہ سورت نمبر 11 آیت نمبر 40 میں بیان ہے، زمین کے چشمے ابل پڑے اور پانی کی لہریں پہاڑ جیسی بلند ہوئی۔ اور پھر یہ یہاں پر کہتی ہے کہ اس جگہ یہ ہمیں فہرست دیتی ہے انبیاء کی کہ کوئی بھی نبی نہیں تھا نوح سے پہلے۔ میں جانتا ہوں کہ آدم بھی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس فہرست میں تذکرہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ڈھانپتی گئی۔ جی بھائی، سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے۔ ذرا رکیے، ذرا معاف کیجیے گا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا اس مائک سے جو میری دائیں طرف ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے۔ اوکے، آپ نے کہا کہ اللہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے۔ مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی۔ بھائی نے سوال پیش کیا، ان کو میری وضاحت کی سمجھ نہیں آئی جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے۔ نور اور اللہ کے متعلق قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کہ اللہ ہے نور السماوات والارض، روشنی ہے زمین اور آسمان کی، وہ روشنی ہے۔ روشنی کا مطلب قرآن میں ہے، یعنی منعکس کردہ روشنی، لی گئی روشنی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر آپ آیت کو آگے پڑھیں، یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی ذاتی روشنی ہے، اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناطے یہ روشنی منعکس ہو رہی ہے۔ روشنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوبارہ منعکس ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی برقی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے، چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے سراج اور وہاج اور دیاں، اور منعکس کرنے والا جیسے منیر یا نور، لی گئی روشنی یا روشنی کا انعکاس۔ مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ لیکن جیسا میں نے جواب دیا ڈاکٹر ولیم کیمبل کو، اور چونکہ میرے پاس 5 منٹ ہے میں ان سے استفادہ کروں گا، ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب دیا نوح علیہ السلام کے بارے میں، میں وہ شخص ہوں جو ہم آہنگی کا رویہ رکھتا ہے بائبل کے ساتھ اور مخالفانہ استدلال قرآن سے، کیونکہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ قرآن امتحان پاس کرے گا۔ اور حتیٰ کہ میں متفق بھی ہو جاؤں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے، اور میں متفق ہوں وہ صحیح ہے کہ وہ تھا 15 فٹ اونچا بلند ترین پہاڑ سے، لیکن اس کا ذکر ہے پیدائش میں باب نمبر 7 آیت نمبر 19 اور 20 میں، یعنی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں آج کا حال دکھاتے ہیں۔ اگر نوح کے زمانے کے علم نصاب کے حوالے سے تخمینہ لگائیں تو یہ 21ویں صدی سے 22ویں صدی قبل از مسیح بنتا ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیسرا دور بابل کے حکمرانوں کا اور 11واں سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا موجود تھا، اور 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں، اور اس دوران کوئی سیلاب کا ثبوت نہیں، اور وہ حکومت چلاتے رہے۔ اس لیے آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی، کہ ساری زمین غرق ہو گئی پانی کے اندر 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں۔ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں؟ پہلا نقطہ، قرآن نے تاریخ کا تعین نہیں کیا، جیسا 21ویں صدی
قبل از مسیح تھی یا 50ویں صدی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ دوسرا نقطہ، قرآن کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ یہ بات کرتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق اور ان کی قوم اور ان کے لوگوں کے متعلق، لوگوں کا چھوٹا سا گروہ یا ہو سکتا ہے ان کا بڑا گروہ۔ آثار قدیمہ کے شواہد یہ آج بتاتے ہیں اور ماہرین بھی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ممکن ہے کہ دنیا کا کچھ حصہ پانی میں غرق ہو گیا ہوں، لیکن پوری دنیا یہ ممکن نہیں۔ تو الحمدللہ قرآن مطابقت رکھتا ہے آثار قدیمہ کی جدید دریافتوں کے ساتھ، بائبل نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16 تو یہ بات کرتی ہے خدا کے متعلق، اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا آپ ایک کشتی تیار کریں جس کی لمبائی 300 ہاتھ لمبی اور چوڑائی 50 ہاتھ تک چوڑی اور لمبائی 30 ہاتھ تک، کیوبک 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ بھائی نے یہاں غلطی کی، یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے، اور نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہیں کہ 450 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور تقریباً 45 فٹ بلند تھی، وہاں 30 ہاتھ بلند۔ اگر آپ اس کی پیمائش کریں جو میں نے تخمینہ لگایا تو یہ کم سے کم بنتی ہے 150,000 مکعب فٹ، اور رقبے کے لحاظ سے 33,750 بنتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی 3 منزلیں تھی، نچلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ اگر اسے 3 سے ضرب دیں تو آپ کو جواب ملے گا 101,250 مربع فٹ، یہ ہے اس کا رقبہ۔ ذرا سوچئے ایک ایک جوڑا دنیا کی تمام مخلوقات کا کیا سما گیا تھا پورے 101,250 مربع فٹ میں؟ ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ اربوں مخلوقات ہیں پوری دنیا میں۔ اگر میں کہوں کہ اس پورے ہال میں 10 لاکھ لوگ اس ہال میں آ گئے، کیا آپ مانیں گے؟ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے خطاب کیا کیرالہ میں، وہاں 10 لاکھ لوگ تھے، یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جہاں میں نے خطاب کیا، الحمدللہ اس کے کرم سے 10 لاکھ لوگ۔ میں نے ہجوم کا آخر دیکھا ہی نہیں، یہ کوئی ہال نہیں تھا، یہ ایک بڑا ساحل تھا، واہ میں کسی کو بھی نہ دیکھ سکا ماں سوائے چند لوگوں کے جو سامنے تھے، اور بس کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں 10 لاکھ لوگوں سے۔ اگر آپ ویڈیو کیسٹ دیکھیں تو اندازہ کریں کہ 10 لاکھ کتنا ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی طرح آپ دیکھتے ہیں 25 لاکھ لوگ میدان عرفات میں، اس رقبے میں 101,250 مربع فٹ کے یا 150,000 مکعب فٹ کے، یہ تو ناممکن ہے۔ اور مزید یہ کہ 40 دن تک وہ کھاتے بھی رہیں، رفع حاجت بھی کرتے رہیں۔ اگر میں کہوں کہ 10 لاکھ لوگ اس حال میں سما گئے تو یقین کریں گے؟ بس سائنسی لحاظ سے کئی ایک ایسے امور ہیں جہاں بڑی بڑی سائنسی غلطیاں ہیں بائبل میں۔ کیا ہم اگلا سوال لے سکتے ہیں ڈاکٹر کیمبل کے لیے؟ وہاں پیچھے والے مائک سے۔ نہیں رکیے، یہ سوال ہے صرف ڈاکٹر کیمبل کے لیے، تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ اگلا سوال کیا جائے گا ڈاکٹر کیمبل کے لیے۔ جی میں یہ سوال بلکہ آزمائش پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے۔ آپ کیوں نہیں مظاہرہ کرتے جھوٹوں کی پرکھ والے ٹیسٹ کا؟ بائبل میں مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18، اور لوگوں کو ثابت کریں یہاں اسی وقت کہ آپ ایک سچے عیسائی مومن ہیں۔ میں متفق نہیں ہوں ڈاکٹر نائک کی اس وضاحت سے۔ خداوند یسوع مسیح تو خود آزمائے گئے، اور شیطان نے کہا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو خود کو عبادت گاہ سے نیچے گرا دو، اور یسوع نے کہا کہ تم نہیں ورگلا سکتے خداوند اپنے خدا کو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور معجزہ دکھانے لگا ہوں آپ سب کے سامنے، تو میں خدا کو للکار رہا ہوں۔ میرے دوست ہیری ریڈ کلف نے جانے کا وعدہ کر لیا تھا، بس اس نے فیصلہ کر لیا اپنا وعدہ پورا کرنے کا، خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ سو یہ مختلف صورتحال ہے، میں خدا کو نہیں للکاروں گا۔ سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے۔ ہو سکتا ہے پیچھے سے سوال لیں۔ جی بہن، وہ ہیں ڈاکٹر نائک۔ او کیمبل، وہ پیچھے۔ آپ کا سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے، پیچھے سے خواتین۔ میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے۔ عیسائی نظریہ تثلیث کا تصور پیش کرتے ہیں سائنسی بنیادوں پر پانی کی مثال دے کر، جو 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس، یعنی برف، پانی اور بخارات کی صورت میں۔ اسی طرح ایک خدا تثلیث کا حامل خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کیا یہ وضاحت سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، ہمیں خدا کو للکارنا نہیں چاہیے، خدا کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن ہم خدا کا امتحان نہیں لے رہے، ہم انسان کا امتحان لے رہے ہیں۔
खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तसव्वुर तसलीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि ये साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ, पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम ये भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखे नजरिया तसलीस को। तो नजरिया तसलीस को बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदुस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की, जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, हाँ खुद, लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे, उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस खुद खुदा है। और तसव्वुर तसलीस, लफ्ज तसलीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में, लफ्ज तसलीस नहीं है बाइबल में, लेकिन ये कुरान में पाया जाता है। कुरान कहता है सूरत निसा सूरह 4 आयत 171 में, वला तक़ूलू सलासा, ना कहो 3 खुदा, इंतौ खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तसलीस यहां भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73 जो कहती है कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तसलीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तसलीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7 जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदुस, और ये तीनों एक है। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें, जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7 ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में उसने कहा मेरा बाप मुझसे अजीम तर है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में मेरा बाप सबसे अजीम तर है। मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 28 में मैं भगाता हूँ शैतानों को खुदाए रूह की ताकत से। लूका की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में मैं खुदा की उंगली से शैतान को भगाता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 30 मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने सुना है मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला मुंसिफाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी मर्जी। कोई भी अगर कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, खुदा की मर्जी चाहता हूँ, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब वो बंदा जो ताबे कर दे अपने आप को अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। वो मुस्लिम थे और वो थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बरगुज़ीदा पैगम्बर अल्लाह ताला के। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो पैदा हुए मुजज़ाती तौर पर किसी मर्द की मुदाखलत के बगैर। हम मानते हैं उन्होंने जिंदा किया मुर्दों को खुदा की इजाजत से। हम मानते हैं कि उन्होंने शिफा बख्शी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को। हम एहतराम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बरगुज़ीदा पैगम्बर के तौर पर खुदा के, लेकिन वो खुदा नहीं है और वो तसलीस का हिस्सा नहीं है।
اس کا وجود ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ واحد ہے۔